السلام علیکم سامعین، یہ کہانی ایک صحافی کی ہے۔ جیسا کہ سندھ میں سیلاب چل رہا ہے، سیلاب کی کوریج کے لیے صحافی حضرات ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحافی جب ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر کے پہنچا تو جو بھی حالات اسے نظر آئے، آنکھوں دیکھی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کہانی کو آپ سنیں۔ صوبہ سندھ کے ضلع میرپور خاص اور اس کے اطراف میں ہونے والی سیلاب سے تباہ کاریوں کے بعد ہماری اگلی منزل ضلع نوشہر و فیروز تھی۔ ہم نے سفر کا آغاز صبح 6:30 بجے کیا۔ دوران سفر مجھے اپنے موبائل پر ایک ٹیکسٹ میسج موصول ہوا جس میں درج تھا: نیشنل ہائی وے N5 سندھ کنڈیارو مورو سکرنڈ اور مٹیاری کے قریبی مقامات میں سیلاب ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کے سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ یوں ہم نے مرکزی شاہراہ کے بجائے بائی پاس کے راستوں سے گزرنے کا رسک لیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ کہیں رک کر ناشتہ کیا جائے اور اس کے بعد پٹیدن پہنچ کر سارا دن کام کیا جائے، لیکن ناشتہ نہ ملنا ایک ایسا مرحلہ بن گیا جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ حالات کہیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ شاہراہ پر موجود تقریباً تمام بڑے ہوٹل یا تو بند تھے یا جو کھلے ہوئے تھے ان میں کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا۔ صبح سے نکلے دوپہر 12 بجے ہمیں ایک ہوٹل سے چائے ملی جو ہم نے سفر کے دوران رکھے بسکٹ کے ساتھ جلدی جلدی حلق سے نیچے اتار لی۔ دوران سفر جن شاہراہوں سے گزر ہوا وہ راستے تیز بارشوں کے سبب خراب ہو چکے تھے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، حد نگاہ پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ نواب شاہ بارشوں سے شدید متاثر تھا۔ کئی جگہوں پر ریل کی پٹڑیاں کئی فٹ کھڑے پانی کے باعث دکھائی نہیں دے رہی اور ان پر سے مال گاڑیوں اور مسافر ٹرینوں کی آمد رفت کا سلسلہ بھی جاری۔ پٹیدن پہنچنے پر زیر آب گلیوں اور ان میں بہتے کچرے سے اٹھنے والی بدبو نے شہر کا نقشہ مزید بگاڑ رکھا تھا۔ ایک گنجان آبادی سے گزرتے ہوئے کھانے کی مہک آئی جہاں ایک موٹر سائیکل رکشے پر 4 دینگیں رکھی جا رہی تھیں۔ ہم پٹیدن کے سرکاری ہائی اسکول پہنچے جہاں ہمارے پاس سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی موجودگی کی خبر تھی۔ ہمارے پہنچتے ہی وہ موٹر سائیکل رکشہ جسے ہم نے راستے میں دیکھا تھا اسکول میں داخل ہوا۔ کھانا دیکھتے ہی بچے بڑے تھیلیاں اور خالی برتن لے کر ٹوٹ پڑے۔ 2 نوجوانوں نے چند ہی لمحوں میں وہ 4 دیگیں خالی کیں اور نکل گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ پٹیدن کے بازار میں کاروبار کرنے والے روزانہ اپنی جیب سے ان متاثرین کو آلو والے چاول بنا کر بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک وقت کا کھانا ان خاندانوں کے لیے اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس سرکاری اسکول کا میدان بارش کے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ کلاس روم میں لگے بلیک بورڈ پر چاک سے درج رول نمبرز کی سیریز بتا رہی تھی کہ یہ 9ویں یا 10ویں جماعت کے بچوں کا امتحانی مرکز بنا ہوگا، لیکن اس وقت یہ سیلاب متاثرین کے لیے عارضی پناہ گاہ ہے جہاں روشنی اور پنکھوں کی موجودگی سرے سے نہیں تھی۔ مچھروں کے کاٹنے سے جسم پر دانے نکلے، آدھے کپڑے پہنے بچے یا تو چارپائیوں پر نڈھال پڑے تھے یا پھر امداد میں آنے والے پکے چاول مٹھی بھر بھر کر کھا رہے تھے۔ 70 سالہ بزرگ خاتون نے ہمیں دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے اور بار بار کہتی رہیں کہ اس عمر میں حوصلہ نہیں کہ در پدر پھروں، نہ ہڈیوں میں جان، نہ اب اتنی برداشت ہے۔ خدارا ہماری مدد کے لیے آواز اٹھاؤ، ہم کب تک یوں ہی بے یار و مددگار پڑے رہیں گے۔ اس اسکول اور علاقے کے دورے پر معلوم ہوا کہ ہم سے پہلے کوئی اور نیوز ٹیم یہاں نہیں پہنچی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی ہر کوئی کہتا تھا کہ ہماری طرف چلے، وہاں بہت تباہی ہے۔ پٹیدن سے 3 کلومیٹر دور ایک گاؤں سے آئے عبید اللہ کے ساتھ 7 بچوں میں ایک بچی کی طبیعت شدید خراب تھی۔ دوا اور خوراک نہ ہونے کے سبب بچی بخار میں نڈھال پڑی تھی۔ عبید اللہ کے مطابق جب شدید بارش ہوئی تو اسی دوران ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آ گئے۔ ہمیں یہاں کسی نے ٹھہرایا نہیں، ہم نے خود اس اسکول میں پناہ نہ لی۔ حکومت اگر کچھ دے نہیں سکتی تو ہم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دے کیونکہ ہم بہت مشکل میں ہیں۔ اسی اسکول میں شہری آبادی سے متاثر ہونے والے کئی خاندانوں نے بھی پناہ لے رکھی تھی۔ انہی میں ایک خاتون آمنہ ہیں جن کے ہاتھ میں ایک تھیلی میں استما کی کچھ دوائیاں تھیں۔ آمنہ کے بقول میری بیٹی دمے کی مریضہ ہے۔ جب یہاں بارشیں ہو رہی تھیں اور ہمارے گھر کی ایک دیوار ٹوٹ گئی تو ہم فوراً باہر نکل آئے۔ میری بیٹی کو اس وقت بھی دمے کا اٹیک ہوا تھا، بس
ایک ایک جوڑا اٹھایا اور یہ دوائی اٹھائیں اور رات سیلاب والے علاقے سے دور ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ مزید 20-25 عورتیں اور بچے تھے۔ مرد مسجد کے صحن میں بیٹھے رہے۔ اس اسکول میں میرا بیٹا پڑھتا ہے، اس نے آ کر بتایا کہ اماں وہاں اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ہم بھی وہیں چلتے ہیں، تو ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ متاثرین میں شامل حمیدہ اس مشکل وقت میں بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ سے ملنے والی امداد اپنا واحد سہارا سمجھتی ہے، لیکن ان کا کارڈ گزشتہ 8 ماہ سے بند ہے۔ حمیدہ کی طرح مزید خواتین نے بھی اپنے کارڈ دکھا کر بتایا کہ ان کے کارڈ بلاک ہیں، اگر یہ اس وقت چل رہے ہوتے تو اس سے ملنے والے پیسوں سے ان کا کچھ گزارا ممکن ہو جاتا۔ ٹوٹے گھر، زیر آب علاقے اور ممکنہ سیلابوں کے خوف اور اندیشوں نے ان خواتین کو افسردہ کر رکھا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی بارشوں میں سب سے زیادہ ریکارڈ بارشیں پٹیدن میں ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک 1757 ملی میٹر سے زائد بارش اس علاقے میں ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ اسکول سے نکل کر ہم نے پٹیدن شہر کا دورہ شروع کیا۔ ایسے رہائشی علاقے جہاں پکے مکانات تھے وہ بھی دیواریں، چھتیں گرنے سے متاثر دکھائی دیے۔ کچھ علاقے مکمل طور پر خالی تھے۔ نواب شاہ کی جانب واپسی کے سفر پر رپورٹنگ کے دوران رکے تو دور سے پیدل چلتے ہوئے ایک بچہ جس کی عمر کوئی 13-14 برس ہوگی وہ آ کر رک گئے۔ چند منٹ کے بعد اس نے نظریں نیچی کر کے دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ میں سمجھا کہ وہ کیمرے پر کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا، کانپتی آواز میں کہا کہ اگر برا نہ مانے تو مجھے 2 کلو آٹا دلوا دیں، ہمارا گاؤں ڈوب گیا ہے، ہمارے گھر والوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کا سر مزید جھک چکا تھا۔ اس کی درخواست بتا رہی تھی کہ وہ بچہ مانگنے کا عادی نہیں تھا، لیکن مجبوری نے اسے یہاں کھڑا کر دیا تھا۔ چند 100 روپے جب اس کے ہاتھ پر رکھے تو اس نے کہا کہ پیسے نہیں، آٹا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کہاں سے آٹا خرید کر اسے دیا جا سکتا تھا، اس لیے ہم نے اسے کہا کہ وہ جہاں سے بھی خریدنا چاہے خرید لے۔ پیسے لے کر وہ بھاری قدموں سے واپسی کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل بھی کئی علاقوں میں عورتیں اور بچے دور سے ہماری گاڑی کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی سیاسی رہنما یا مدد کرنے والا ادارہ ان کی امداد کے لیے پہنچا ہے، لیکن کیمرہ اور مائک دیکھ کر ان کی آس ٹوٹ جاتی۔ وہیں ان کی جانب سے سنائی جانے والی بے بسی کی کہانیوں نے نہ جانے کتنی بار دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہاں موجود منصور نے بتایا، رات جب بارش آتی ہے تو بچے ڈر کر مجھ سے لپٹ جاتے ہیں، ابو بارش تیز ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹا اللہ کی رحمت ہے یا وہ ہم سے ناراض ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ گھر 15-20 برس لگا کر بنائے تھے، ان گھروں اور گاؤں کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ منصور یہ بتاتے ہوئے آبیدہ ہو گئے۔ حاکم علی کے مطابق جب میں گاؤں سے نکلا تو میں نے اپنے خاندان والوں کو دور ایک سڑک پر منتقل کر دیا تھا۔ پھر جب اگلے روز واپس اپنے گاؤں گیا تو میری گائے اور 4 بکریاں مری پڑی تھیں۔ میں ان کی بے بسی اور کھلی آنکھوں کو دیکھ کر رو پڑا، کیونکہ جیسے مجھے اپنی اولاد پیاری تھی، یہ بھی مجھے عزیز تھے۔ لیکن اس سیلاب کے وقت مجھے اپنے بچوں اور مویشیوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ بچے بچ گئے پر شاید یہ میری راہ تکتے تکتے دم توڑ گئے۔ سفر کے دوران میں تلاش کرتا رہا کہ کوئی ایک گاؤں ایسا نظر آ جائے جو اب بھی آباد ہو، جہاں اب بھی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، لیکن ڈھونڈنے سے بھی مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دی۔ کئی گاؤں جو صفائے ہستی سے مٹ چکے تھے، وہاں پر کھڑا کئی فٹ پانی اب ٹھہرا ہوا پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن جب یہ پانی سیلاب بن کر یہاں پہنچا تو سینکڑوں خاندانوں کی زندگی میں ایسی ہلچل مچا کے آگے بڑھا جو شاید ہی انہیں اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کر سکے۔ گاؤں میں رہنے والے مرد ہوں یا عورتیں بہت ہمت والے ہوتے ہیں۔ کڑی دھوپ، شدید سردیاں، قحط سالی، یہ سب ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتی، لیکن ان سیلابوں نے ان کی ہمت کو ایسے توڑا جیسے کوئی ریلا بند توڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ بے رحم بارشوں اور سیلابی ریلے سب بہا لے گئے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی وہ مقامی لوگ جن کے گھر مال سلامت ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا بنا کر موٹر سائیکلوں
سڑکوں پر پیکٹس رکھ کر یا چنگچی رکشے پر دیگیں رکھ کر بھوکے پیٹ بھرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ بھلے سندھ میں بسنے والوں کا سیلاب سب بہا لے گیا ہو، لیکن انسانیت اب بھی باقی ہے، جس نے کئی سانسوں کو ٹوٹنے سے بچایا ہوا ہے۔ شہر لوٹتے وقت کیمرے میں فوٹیجز بے شمار اور میرے پاس ان گنت کہانیاں تھیں، لیکن رات کی تاریکی میں میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ چار دیواری میں رہنے والی، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر رکھنے والی یہ عورتیں کیسے کھلے آسمان تلے اپنی راتیں گزار رہی ہیں، بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنے والا باپ کیسے بے بسی سے اپنے بیمار بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے، کیونکہ اب اس کی جیب خالی ہے۔ جو بچے دن رات کھیلتے کودتے تھکتے نہیں تھے، اب آنکھوں میں ویرانی لیے کسی چارپائیوں پر لیٹے آسمان کو تک رہے ہیں۔ تباہی تو ہو چکی، لیکن اب مدد کب شروع ہوگی؟ مدد شروع بھی ہو جائے تو گھر کیسے بنیں گے؟ فصلیں پھر سے کیسے کھڑی ہوں گی؟ زندگی پھر سے کب مسکرائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جو راستے بھر میں میرے ذہن کو الجھائے ہوئے تھے، اور جواب تھا کہ مل ہی نہیں پا رہا تھا۔